جوکس گل خان، میں نے اتنے زیادہ پیسے دیے ہیں اور اتنا چھوٹا کمرہ مجھے بیوقوف سمجھا ہے کیا؟ ویٹر، ابے اخروٹ کے منہ والی، اندر تو چل، یہ تو لفٹ ہے۔ جوک، میں دوست کے دروازے کی کنڈی کھڑکا کر، آنٹی ارمان ہے؟ آنٹی، نہیں کاکا، ارمان تے جوانی وچ ہوندے سی، ہن کتھے؟ No, 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 no. جوکس، ایک چرسی چرس پی رہا تھا کہ اس کا باپ آ گیا۔ چرسی نے سگریٹ شرٹ کی جیب میں چھپا لی۔ باپ، تم سگریٹ پی رہے تھے؟ چرسی، نہیں تو۔ باپ، تو پھر تمہاری شرٹ میں سے دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ چرسی، آپ نے بھاتی دل جلانے والی کی ہے۔ 哎呦我的妈！ جوک، بیوی، تم ساری دنیا میں بھی ڈھونڈو گے تو مجھ جیسی دوسری نہیں ملے گی۔ شوہر، تم کیا سمجھتی ہو میں دوسری بھی تم جیسی ڈھونڈوں گا؟ حد ہے یار۔ 哎呦我的妈！ جوکس، بیوی نے انگریزی کی کتاب پڑھتے ہوئے شوہر سے پوچھا، یہ کمپلیٹ اور فنش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ذرا سمجھائیے تو۔ شوہر، جیسے میں تمہیں مل گیا اور تمہاری لائف ہو گئی کمپلیٹ، اور تم مجھے مل گئی تو میری لائف ہوگی فنش۔ شوہر گھر سے فرار۔ No, 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 no. جوکس، ایک صاحب کہتے ہیں کہ مسجد میں جب چندے کا ڈبہ میرے سامنے آیا تو میں نے اپنے والٹ میں سے چن کر نہایت بہت سیدھا سا 10 کا نوٹ ڈبے میں ڈالا۔ اتنے میں پچھلی لائن سے ایک شخص نے میرے کندھے کو تھپ تھپاتے ہوئے ایک کڑکتا سا 1000 کا نوٹ مجھے پکڑایا، جسے میں نے فوراً ڈبے میں ڈالا، پھر مڑ کر اس کی جانب بہت ہی قابل تحسین نظروں سے دیکھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، وائلٹ نکالتے ہوئے آپ کی جیب سے گر گیا تھا، احتیاط کیا کریں۔ نوٹ، صدقہ خیرات نکالا کریں ورنہ خود ہی نکل جاتے ہیں، مسکرانا سنت ہے۔ No, 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 no. جوکس، بینک میں سیکیورٹی گارڈ کے لیے انٹرویو۔ مینیجر، کیا تمہیں انگلش آتی ہے؟ سیکیورٹی گارڈ، کیا ڈاکو انگلینڈ سے آئیں گے؟ No, 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 no. جوک، شوہر نے چوئنگم خرید کر اپنی بیوی کو کھانے کے لیے دی۔ بیوی، آپ نے اپنے لیے کیوں نہیں لی؟ شوہر، میں تو ویسے بھی خاموش رہ سکتا ہوں۔ 哎呦我的妈！ جوک، رکشے والا، جناب 100 روپے ہوئے، چیتا، اسے 50 روپے دیتا ہے۔ رکشے والا، جناب یہ تو بے ایمانی ہے۔ چیتا، آدھے تو ڈالے، تو بھی تو بیٹھ کر آیا ہے۔ 哎呦我的妈！ جوک، پولیس والا اپنے بیٹے سے، تمہارا رزلٹ بہت برا آیا ہے، آج سے تمہارا کھیلنا اور ٹی وی دیکھنا بند۔ بیٹا، یہ 50 روپے پکڑو اور اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ 哎呦我的妈！ جوکس، ٹرین کے ایک پورے ڈبے میں بارات بیٹھی تھی۔ ایک آدمی کو جب کہیں جگہ نہ ملی تو وہ بھی ٹرین کے اسی ڈبے میں آ کے بیٹھ گیا۔ ٹرین چل پڑی، کچھ دیر بعد باراتیوں نے ایک ڈبہ کھولا اور اس میں سے میٹھے چاول نکالے اور ساری بارات کو دیے، لیکن اس آدمی کو نہ دیے۔ وہ چپ کر کر بیٹھا رہا کہ کوئی بات نہیں، شاید انہوں نے مجھے دیکھا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد باراتیوں نے ایک اور ڈبہ کھولا، اس میں سے برفی نکالی اور ساری بارات میں تقسیم کر دی، لیکن اس آدمی کو نہ دی۔ اسے بہت غصہ آیا کہ ایک میں ہی باہر کا آدمی ہوں، مجھے بھی دے دیتے تو کیا تھا، لیکن وہ ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ باراتیوں نے لڈو نکالے اور سب کو ایک ایک لڈو دیا، لیکن اس آدمی کو نظر انداز کر دیا۔ آدمی کو بہت غصہ آیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کرے اس ڈبے پر بجلی گرے اور تم سب مر جاؤ۔ باراتیوں میں سے ایک سیانہ آدمی کھڑا ہوا اور بولا، اگر اس ڈبے پر بجلی گری تو تم کیسے بچو گے؟ اس آدمی نے جواب دیا، جیسے چاول، برفی اور لڈو کے دفعہ بچ گیا تھا۔ No, 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 no. جوکس، ایک بہت ہی خوبصورت خاتون تھی، اپنے بیٹے کو پاس کے اسکول میں اردو سیکھنے کے لیے بھرتی کروائی۔ اردو پڑھانے والا استاد جی اس عورت کی خوبصورتی کے بارے میں جانتا تھا۔ چھٹی کے وقت استاد نے اس کے بیٹے سے کہا، اپنی امی کو میرا سلام کہنا۔ بیٹے نے آ کر ماں کو کہہ دیا کہ ماسٹر صاحب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔
خاتون نے بھی بیٹے کے ہاتھوں سلام کا جواب سلام بھیج کر دے دیا۔ یہ سلسلہ ہفتے بھر چلا۔ خاتون نے شوہر سے مشورہ کیا اور اگلے دن بیٹے سے استاد جی کو کہلوایا کہ امی نے شام کو گھر پر بلایا ہے۔ استاد جی خوش۔ 3 دن سے نہایا نہیں تھا، باسی شیروانی کو استری کروایا، خوشبو مارا اور پہنچ گیا اس عورت کے گھر۔ خاتون نے پہلے آؤ بھگت کی، چائے ناشتہ کروایا، پھر بیٹے کی تعلیم کے بارے میں معلومات لی۔ استاد جی رسمی باتیں کرنے کے بعد اپنی اصلیت میں آیا، کہا ماشاءاللہ آپ کو خدا نے بڑی فرصت میں تراشا ہے۔ لیڈی وہ تو ہے، شکریہ استاد، مجھے آپ سے عشق ہو گیا ہے محترمہ۔ خاتون جی ہاں وہ تو ہے، پر یہ بات اگر میرے شوہر نے سن لی تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ وہ آتے ہی ہوں گے، اب آپ چاہیے، کل شام کو پھر آئیے گا، تب بات کریں گے، میں انتظار کروں گی۔ استاد ہی چلنے کو ہوا ہی تھا کہ باہر سے اس خاتون کے شوہر کی آواز آئی، کون گھر میں گھسا ہے حرام خور؟ استاد جی گھبرایا، میں چھپ جاؤں؟ خاتون نے اسے ساڑی پہنا دی، گھونگھٹ کر دیا اور گندم پیسنے والی پتھر کی چکی کے پاس بٹھا دیا اور کہا آپ آہستہ آہستہ گندم پیسے، میں انہیں چائے وغیرہ پلا کر باہر بھیجتی ہوں، آپ کو موقع دے کر بھاگ جائیے گا۔ استاد جی لگے چکی چلانے اور گندم پیسنے۔ شوہر داخل ہوئے اور پوچھا کہ کون عورت ہے؟ خاتون پڑوس میں نئے کرایہ آئے ہیں، ان کی بیوی ہے، گندم پیسنے آئی ہے۔ شوہر اور بیوی بہت دیر تک ہنسی مذاق اور باتیں کرتے رہے۔ 1 گھنٹے بعد شوہر نے کہا میں ذرا کونے کی دکان سے پان کھا کر آتا ہوں، اور باہر نکل گیا۔ 1 گھنٹے تک گندم پیستے پیستے پسینے میں شرابو استاد نے ساڑی اتار کے پھینکی اور آنن فانن وہاں سے سرپٹ بھاگ لیے۔ 15 دن بعد عورت کے بیٹے نے اسکول میں استاد جی سے کہا ماں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ استاد جی گرجے، حرام خورو، آٹا ختم ہو گیا ہوگا، کیا 20 کلو آٹا کھا گئے جو اب دوبارہ سلام بھیجا ہے؟ No, 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 no. جوکس۔ ایک خاتون خریداری کرنے مال میں گئی۔ کیش کاؤنٹر پر ادائیگی کرنے کے لیے اس نے پرس کھولا تو دکاندار نے خاتون کی پرس میں ٹی وی کا ریموٹ دیکھا۔ دکاندار سے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھا میڈم آپ ٹی وی کا ریموٹ ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلتی ہیں؟ خاتون نہیں، ہمیشہ نہیں، آج میرے شوہر نے خریداری کے لیے میرے ساتھ آنے سے انکار کر دیا تو میں ٹی وی پر عورتوں کے حقوق پروگرام لگا کر آئی ہوں۔ دکاندار ہنستے ہوئے بولا میں تمام سامان واپس رکھ لیتا ہوں کیونکہ آپ کے شوہر نے آپ کا کریڈٹ کارڈ بلاک کر دیا ہے۔ برے کو برا، لہٰذا بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا احترام کرے۔ بات ناممکن ہے لیکن کہانی ابھی جاری ہے۔ خاتون مسکرائی، پھر اپنے پرس سے اپنے شوہر کا کریڈٹ کارڈ نکالا اور تمام بلز کی ادائیگی کر دی۔ شوہر نے بیوی کا کارڈ بلاک کر دیا تھا پر اپنا کارڈ نہیں۔ ادھر شوہر نے بھی مسکرا کر الماری میں سے اپنا دوسرا ریموٹ نکالا، مگر یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ریموٹ کے سیل بیوی نے نکالے ہوئے ہیں۔ سبق: ایک عورت کی طاقت کو کبھی کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ No, 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 no. جوکس۔ دماد شادی کے بعد پہلی بار سسرال آیا تو گاؤں دیکھنے نکلا۔ گاؤں کے ایک لڑکے سے پوچھا یہاں کوئی انجوائے کرنے کی چیز ہے؟ گاؤں کا لڑکا نہیں، ایک تھی وہ بھی آپ لے گئے۔ No, 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 no. فنی جوک۔ نرس آدمی سے آپ کا اور آپ کی بیوی کا خون ایک جیسا ہی ہے۔ آدمی ہوگا، ضرور ہوگا، 7 سال سے میرا ہی تو خون پی رہی ہے۔ فنی جوکس۔ ایک پٹھان اپنی بھابھی کو خوب مار رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم اپنی بھابھی کو کیوں مار رہے ہو؟ پٹھان: ہمارا بھابھی اچھی عورت نہیں ہے۔ لوگوں نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا؟ پٹھان بولا او یارا، میں جس دوست سے بھی پوچھتا ہوں کہ تم کس سے فون پہ بات کر رہے ہو، وہ یہی کہتا ہے تیری بھابھی سے۔ فنی جوک۔ ہسپتال کا عملہ ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ ڈاکٹر: 4 بار ایسا ہوا ہے کہ یہ دماغ کا آپریشن کروانے کے بہانے آتا ہے اور ٹینٹ کروا کے بھاگ جاتا ہے۔